السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن آیاته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، صدق الله مولانا العظيم۔ بزرگان محترم، اللہ رب ذوالجلال نے جہاں اپنی قدرت کا مظاہرہ فرمایا اور اپنی تخلیق کی بڑی بڑی نشانیاں بیان فرمائی، جس میں آسمان کو بنایا، کہا کہ یہ میری بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، پہاڑ کو بنایا، کہا کہ یہ میری بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اسی طرح اللہ نے بادل بنایا، اس سے بارش برسایا، کہا کہ یہ میری قدرت کی نشانی ہے، اور اسی طرح چاند، سورج، ستارے، سیارات، کہکشاں، یہ سب بنا کے اللہ نے بتایا، ذکر کیا کہ یہ قدرت کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں۔ اسی طرح اللہ رب ذوالجلال نے بیوی کے اس رشتے کو بنا کے پیدا کر کے اپنی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی بیان فرمائے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا۔ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ رب ذوالجلال نے تمہارے ہی میں سے تمہارے لیے بیوی پیدا کیا۔ کیا مقصد؟ اللہ نے وہ بھی ذکر کیا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، آپ اپنی بیوی کے ذریعے سکون پائیں، اطمینان پائیں، اس سے بات کریں تو سکون حاصل ہوگا، اس کے ساتھ وقت گزاری ہو تو سکون حاصل ہوگا۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اسی طرح اللہ نے اس رشتے کو مودت کے قابل بھی بنا دیا، رحمت کے قابل بھی بنا دیا، کہ اللہ رب ذوالجلال نے اس رشتے میں جو اللہ اور اللہ کے رسول کے نام پہ رشتہ جڑتا ہے، یہ رشتہ مودت کے قابل ہے اور رحمت کے قابل ہے۔ اور فرمایا ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، میاں بیوی کا یہ جو رشتہ ہے، اس رشتے کے بارے میں اگر تم تدبر کرو، غور و فکر کرو، تو تمہیں پتہ چلے گا کہ یہ اللہ کی بڑی نشانیوں میں سے کتنی بڑی نشانی ہے۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، ان کے لیے اس رشتے میں اللہ کی قدرت نظر آئے گی، اللہ کی بڑائی نظر آئے گی، اور اللہ کی حمد و ثنا بندہ بیان کرے گا۔ لیکن آج کل جو رشتے ہو رہے ہیں، بہت ہی افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑتا ہے، بڑے بڑے شادی محلوں میں اور بہت آن بان شان کے ساتھ ہمارے اپنے دوست احباب رشتے طے کرتے ہیں، اور بہت ہی شان کے ساتھ نکاحوں کو کرتے ہیں۔ اس کے بعد نتیجہ یہ سامنے آتا ہے چند دنوں کے بعد یا چند مہینوں کے بعد، نہیں میری بیٹی خوش نہیں ہے، میرا بیٹا خوش نہیں ہے، اس لیے اب ہم اسے الگ کر لینا چاہتے ہیں، ذرا آپ راستہ بتائیں، یا یہ ہے کہ اسے کر کے دے دیجئے، جیسے آپ نے نکاح پڑھایا 4 ماہ کے اندر، 3 ماہ کے اندر، 2 ماہ کے اندر، کبھی کبھار 1 ماہ میں آ جاتے ہیں۔ یہ کن وجوہات کی وجہ سے اس طرح ہمارے رشتے ٹوٹ رہے ہیں؟ جب تک ہم اسے سمجھ نہ پائیں اور اس پر ہم غور و فکر نہ کریں
تو یہ مذاق بن کر رہ جائے گا، جبکہ یہ رشتے اللہ اور اللہ کے رسول کے نام پہ جڑتے ہیں۔ ذرا ہم اور آپ میرے نبی کی ازواجی زندگی پر نظر ڈالیں کہ آپ کے رشتے کیسے تھے اور آپ کا رہن سہن کیسا تھا، اور آپ کی جو بیٹیاں تھیں کہ ان کے نکاح کن کے ساتھ ہوئے، ذرا آپ بھی سمجھیں، غور و فکر کریں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا پہلا نکاح اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ہوا۔ جتنی اولاد ہوئی اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ اب یہ زینب ہوئی، حضرت زینب کا نکاح حضرت ابو العاص سے ہوا، وہ بھی مسلمان ہو گئے، تو اس وجہ سے وہ رشتہ باقی رہا۔ اب رہی بات رقیہ کی اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہما، یہ دونوں بیٹیاں تھیں میرے نبی کی۔ یہ کیا کریں، ایک جاہل کے نکاح میں گئے، اب اسے پتہ چلا کہ یہ ایک اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں، اسے برداشت نہیں ہوا، اپنے بیٹوں کو حکم دیا جاؤ جا کے نبی کے منہ پہ طلاق پکار کے آنا۔ اللہ اکبر، پکار کے آئے، باپ کی بات مان لیا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ایک بیٹی کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا۔ اس بیٹی کا انتقال ہوا تو ایک اور بیٹی تھی، تو اس کا بھی نکاح حضرت عثمان غنی سے فرمایا۔ کہا کہ عثمان کے اخلاق اتنے اچھے ہیں، اگر میری کوئی اور بیٹی بھی ہوتی تو اسے بھی عثمان غنی کے نکاح میں دے دیتا۔ آج ایسے اخلاق کی ضرورت ہے کہ قصر کو، باپ کو یہ احساس ہو کہ میرا داماد اتنے اچھے اخلاق والا ہے، میری بیٹی کا گزر بسر اس کے ساتھ اتنا عمدہ ہے کہ جسے میں بیان نہیں کر سکتا، مجھے رشک آتا ہے قصر کی زبان سے یہ الفاظ نکلے۔ اور آخری بیٹی حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح، حضرت علی بچپن سے نبی کے آغوش میں پرورش پائی تھی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کے ساتھ کیا، اس سے پہلے حضرت ابو بکر بھی بیٹھے تھے۔ کہا یا رسول اللہ، میرا ارادہ ہے کہ فاطمہ کے ساتھ میں نکاح کر لوں، اگر آپ اسے منظور فرما لیں تو یہ میرے لیے بہت خوشی کی بات ہوگی، میرے بھاگ کھل جائیں گے، نبی کی بیٹی میرے نکاح میں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کچھ جواب نہیں دیا۔ حضرت ابو بکر غصے میں آ گئے کہ میں چاہتا ہوں نکاح کرنے کے لیے، یہ نکاح نہیں کرتے، میں نے کتنا ان کا ساتھ دیا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، ایک شکن بھی پیشانی پہ نہیں، دوستی میں، محبت میں، تعلق میں ذرہ برابر فرق نہیں آیا۔ کہا میرے نبی نہیں چاہتے، کوئی بات نہیں۔ اسی محبت کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رہے۔ یہ اصل بتانا چاہتے تھے کہ رشتے میں پھوپھی نے پوچھ لیا رشتے کو، یا یہ ہے کہ خالہ نے پوچھ لیا رشتے کو، اگر نہ دے رشتہ تو ان کے درمیان جو اب رشتہ داری تھی وہ اب جھگڑے میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہاں ہمارا ماحول ہے۔ میرے نبی نے اخلاق دیا کہ ابو بکر رشتہ پوچھتے ہیں اور حضرت عمر رشتہ پوچھتے ہیں، لیکن ان کے درمیان میں کوئی لڑائی نہیں، اور یہ جو محبت ہے، محبت میں کوئی فرق نہیں۔ لیکن آج کی پھوپھی اگر رشتہ پوچھ لے، رشتہ نہ دیا جائے تو یہ اب یہ دشمن بن جاتی ہے کہ دیکھو میں نے اپنے بیٹے کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے رشتہ تم سے پوچھا تھا، باوجود تم دے سکتی تھی یا دے سکتے تھے، لیکن تم نے رشتہ نہیں کیا۔ یہ کیسی بہن ہے، یہ کیسا بھائی ہے؟ اس طرح جو محبت تھی وہ محبت اب جھگڑے میں تبدیل ہو جاتی ہے، دشمنیوں میں تبدیل ہو جاتی ہے، عداوت۔ اب ایک دوسرے کا منہ نہیں دیکھتے، اب ان پر
الزامات لگانا شروع کر دیتے ہیں کہ وہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے۔ اگر کہیں رشتہ بھی طے ہو جائے تو ان کے کان بھرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ بچے میں اتنے عیب ہیں یا وہ بچی میں اتنے عیب ہیں۔ اس رشتے میں دراڑ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہی اخلاق میرے نبی نے دیا۔ آج ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نبی کی دختر نیک اختر کو اپنے نکاح کے لیے پوچھتے ہیں کہ ہم رشتہ کرنا چاہتے ہیں، میری شادی، میرا نکاح آپ کی بیٹی سے کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام خاموشی اختیار کر لیتے ہیں۔ دونوں صحابہ یہ سمجھ جاتے ہیں کہ نبی خواہش مند نہیں ہے، اس لیے خاموش ہو گئے، زبان سے ایک لفظ نہیں کہا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف باہر تھے، ان کو پتا چلا کہ یہ رشتے کی بات ہو رہی ہے۔ حضرت علی سے ذرا دوستانہ تعلق بھی تھا۔ حضرت علی سے فرمایا، علی تم جاؤ پوچھو، شاید تمہارے لیے یہ نعمت مل جائے، نبی کی بیٹی تمہارے نکاح میں آ جائے۔ حضرت علی نے فرمایا، ارے میرا کیسے ہو سکتا ہے، نہ میرا گھر دار ہے، نہ میرا کچھ کام ہے، میں پھر کیسے رشتہ قائم کر سکتا ہوں، کیسے پوچھ سکتا ہوں؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے فرمایا، ارے اخلاق تو ہے، اخلاق تو ہے، جاؤ پوچھ کے دیکھو۔ حضرت علی اللہ کے رسول علیہ السلام کی خدمت میں آئے، کھڑے ہو گئے سامنے، زبان سے یہ ایک لفظ بھی نکل نہیں پایا۔ آئے تھے رشتہ پوچھنے کے لیے، لیکن کچھ یہ ایک لفظ بھی زبان سے نکال نہیں پائے۔ قربان جائیے میرے نبی پہ۔ آپ حضرت علی کے چہرے کو دیکھتے ہی پڑھ لیا کہ کس مقصد کے لیے آئے ہیں۔ کہا، بیٹا علی، ہاں پتا ہے کس مقصد کے لیے آئے ہو، رشتہ پوچھنے کے لیے آئے ہو میری بیٹی کا؟ کہا، ہاں یا رسول اللہ۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، انشاءاللہ انشاءاللہ، اس کے علاوہ کچھ نہیں کہا۔ اب اٹھے چلے گئے۔ اب حضرت علی کشمکش میں باہر آئے، حضرت عبد الرحمن بن عوف ملے، پوچھا کیا ہوا؟ کہا، کچھ نہیں کہا، کچھ نہیں کہا۔ ارے کچھ تو کہا ہوگا، کچھ تو کہا ہوگا۔ حضرت علی نے فرمایا، جب یہ بات ہوئی، خود اللہ کے رسول علیہ السلام نے پوچھا، رشتہ کرنے کے لیے آئے ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ تو انشاءاللہ کہا، اس کے علاوہ کچھ نہیں کہا۔ ارے نبی کا انشاءاللہ، یہی تو تمہارے لیے خوشخبری کی بات ہے، یہی تو تمہارے لیے خوشخبری کی بات ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اپنے دوست حضرت علی کو تسلی دی، ٹھہرو ٹھہرو، صبر رکھو، اچھا ہوگا۔ ہم رشتے پوچھتے ہیں، اگر کچھ وقت لگتا ہے تو پریشان ہو جاتے ہیں کہ رشتہ طے نہیں کر رہے ہیں، بہت سارے الجھنوں میں ہم پڑ جاتے ہیں، شک و شبہات میں پڑ جاتے ہیں۔ نہیں، صبر رکھنا چاہیے۔ حضرت علی سے حضرت عبد الرحمن بن عوف نے فرمایا، علی صبر کرو، صبر کرو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام بیٹی کے پاس گئے، حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا، بیٹی علی کا رشتہ آیا ہے تمہارے لیے، تمہاری کیا مرضی ہے، تمہاری کیا رائے ہے، تمہاری کیا خواہش ہے؟ ارے آج باپ کے لیے یہ نہایت ضروری ہے کہ وہ اپنی بیٹی سے بھی پوچھ لیں۔ دینداری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بغیر پوچھے اپنی بیٹی کا رشتہ کر لیں، اس لیے کہ یہ میرا اختیار ہے، بیٹی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ قربان جائیے میرے نبی پہ، کیا اسوہ حسنہ ہمارے لیے عطا کیا کہ دیکھو تمہاری بچی کا رشتہ اگر طے کرنا چاہتے ہو، بیٹی سے بھی رائے لے لو، یہ میرا طریقہ ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی قباحت نہیں، اس میں کسی طرح کی کوئی قباحت نہیں۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، یہ گفتگو چل رہی تھی، حضرت جبرائیل امین نبی کی خدمت میں پہنچے تھے اور یہ خوشخبری سنائی تھی کہ اللہ رب ذوالجلال نے آپ کی بیٹی کا نکاح طے فرمایا ہے۔ حضرت علی کے ساتھ خوشخبری آ گئی تھی، باوجود اس کے کہ آپ نے نہ حضرت علی سے ذکر کیا نہ کسی اور سے ذکر کیا۔ گئے بیٹی کے پاس،
پوچھا بیٹی کی رائے، بیٹی خاموش ہو گئی، چپ ہو گئی۔ تو چپ ہونا بھی یہ لڑکیوں کا، یہ رضامندی کی علامت ہوتی ہے۔ اس وجہ سے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام آئے، حضرت علی سے فرمایا ہاں ہاں چلو تمہارے ساتھ میری بیٹی کا رشتہ طے کر دیتا ہوں۔ آج یہ حسن معاشرت کو ہم سیکھنا ہے۔ ایک طرف بیٹی کا نکاح حضرت علی کے ساتھ کیا، تو وہیں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ایک طرف حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ اما عائشہ بڑی نازک مزاج اور بہت محبتوں والی، اور حضرت حفصہ ان کے اندر بھی محبت تھی، لیکن عمر کی بیٹی تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی۔ حضرت عمر کی مزاج میں بڑی سختی، تو بیٹی کے مزاج میں بھی بڑی سختی تھی۔ بات میں اللہ کے رسول علیہ السلام سے جھگڑ پڑتی، غصے میں آ جاتی۔ قربان جائیے میرے نبی پر آپ نے وہاں صبر کیا، انہیں سمجھایا، اس رشتے کو نبھا کے رکھا۔ ایک دفعہ خیال آیا کہ میں حفصہ کو اپنے نکاح سے جدا کر دوں، الگ کر دوں۔ اللہ رب ذوالجلال نے قرآن میں آیت اتار دیا کہ آپ اپنے نکاح سے، جو آپ کے نکاح میں آ گئی ہو، اسے الگ نہ کریں، اور یہ حکم بھی دے دیا وَلَا تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، نبی کی بیویوں کے ساتھ اس کے بعد کوئی نکاح نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ ازواجہ امہاتہم، یہ امت کی مائیں ہوں گی جو نبی کی بیویاں ہوں گی۔ نبی کی بیویاں امت کی، یعنی امت کے افراد کے لیے ماؤں کا درجہ رکھتی ہیں۔ اسی لیے اما عائشہ، اللہ کے رسول علیہ السلام کا نکاح جو ہوا تھا یہ 6 سال کی عمر میں، رخصتی 9 سال کی عمر میں، اور زندگی گزر بسر کیا 9 سال، 18 سال کی عمر تھی، اللہ کے رسول علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما گئے تھے۔ اب یہ 9 سال میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول علیہ السلام سے دین سیکھا اور حدیثیں بیان کی ہیں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ 2200 سے زیادہ روایتیں نقل فرمائی ہیں، روایت کی ہیں۔ کیسے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام سے سیکھا کہ میرے نبی نے یہ فرمایا، میرے نبی نے یہ ذکر کیا، میرے نبی نے یہ کیا۔ یا اللہ یا اللہ، اما عائشہ یہ ذہین فتین طالبہ نبی کی، اور نبی کی بیوی بھی، ایک طرف طالبہ اور ایک طرف بیوی، کیسے رشتہ نبھایا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام، جی ہاں، شروع میں جب آئی، اس لیے کہ کم عمر تھی، آٹا گوندنا بھی نہیں آتا تھا، روٹیاں بیلنا بھی نہیں آتا تھا، پیڑا بنانا بھی نہیں آتا تھا۔ قربان جائیے میرے نبی پہ کوئی تانا نہیں دیا کہ تو تیری ماں کے گھر سے کیوں سیکھ کر نہیں آئی۔ آج ہماری یہ مائیں تانا دیتی ہیں کہ کیا سیکھ کے آئی تیرے ماں کے گھر سے، کیا سیکھ کے آئی، باپ پہ کیا گزرتی ہوگی۔ یہ اگر شوہر نبی کے اس طریقے کو جانچ لے، سمجھ لے اور معلوم کر لے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی بیگم زوجہ اما عائشہ کو تانا نہیں دیا کہ تیری ماں نے کیا سکھایا، بلکہ خود اللہ کے رسول علیہ السلام اما عائشہ کے ساتھ بیٹھ کے آٹا گوندتے تھے، پیڑے بناتے تھے اور روٹی بنا کے دکھاتے تھے، عائشہ ایسے روٹی بنائی جاتی ہے کوئی شوہر میرے نبی سے بڑھ کے؟ جی ہاں، وہ جو پانی پینے کے جو پیالے ہوتے تھے، بڑے پیالے ہوتے تھے اس زمانے میں۔ زمانہ جیسا جیسا ترقی کر رہا ہے، چھوٹے پیالے ہو گئے ہیں، آج کل چھوٹے گلاس، چھوٹے کپ، اور دودھ پینے کا گلاس بھی بڑا چھوٹا لا کے پیش کرتے ہیں آج کے زمانے میں، لیکن وہ زمانہ وہ تھا کہ بڑے بڑے دودھ کے پیالے اللہ کے رسول علیہ السلام پی کے دیتے، حضرات صحابہ پیتے تھے۔ آپ نے سنا ہوگا ایک مرتبہ ایک دودھ کا بڑا پیالہ آیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کئی دنوں سے بھوکے تھے، کچھ بھی نہیں،
اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے دست مبارک سے حضرت ابو ہریرہ کے ہاتھ میں دیا، کہا سب کو پلاؤ، جتنے بھی صفہ میں یہ غریب طلبہ ہیں، کئی دنوں سے بھوکے ہیں، ان کو پلاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ سوچنے لگے، یہ اتنا پیالہ، اتنے سارے طلبہ اور جماعت اتنی بڑی، مجھے بس آئے گا نہیں آئے گا، لیکن نبی کے دست مبارک سے دیا ہوا پیالہ تھا، یقین تھا کہ کچھ ہوگا۔ دیتے گئے، سب کو پلاتے گئے، ایسا نہیں کہ ایک گھونٹ پیا دے دیا، خوب سیر ہو کے پیے، پیٹ بھر کے پیے، بھوکے تھے، پیاسے تھے، پی لیا۔ اللہ کے نبی کے ہاتھ میں دیا، قربان جائیے، میرے نبی کے ہاتھوں کی برکت وہ تھی کہ 1 انچ دودھ بھی نیچے نہیں گیا۔ یہ برکت لے اپنے گھروں میں۔ جی ہاں، جب اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں، بسم اللہ وعلی برکت اللہ، اے میرے اللہ تیرے نام سے شروع کر رہا ہوں، اس میں برکت عطا فرما۔ ہم کھاتے ہیں نہ نام اللہ کا نہ برکت کی دعا، شروع کر دیا، نوالا ڈال رہے ہیں، جتنا بھی رکھیں ہضم ہو جائے گا لیکن برکت نہیں آئے گی۔ حضرات صحابہ، جی ہاں، کیوں؟ اس لیے کہ یقین تھا میرے رب کی ذات پہ، اس وجہ سے اللہ نے ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائی۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اب پانی پیتی اس برتن سے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اسی برتن کو اٹھاتے اور جس جگہ میں میرے نبی کی بیوی اور ہماری ماں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہونٹ لگتے، اسی جگہ سے آپ بھی پانی پی لیتے۔ اما عائشہ کو بتاتے کہ دیکھو کہ میں اسی جگہ سے، ارے یہ محبت کا اظہار نہیں تھا، یہ اظہار تعلیم تھا امت کے لیے۔ اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں پہنچے تھے، اللہ کا دیدار ہوا تھا، اس سے بڑھ کے اور کیا محبت ہو سکتی ہے؟ لیکن آپ نے تعلیم دیا امت کو اور بتایا کہ اپنی بیویوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، کیسے پیش آنا ہے۔ رات میں 12-1 بجے تک گھومتے رہنا ہے، ہوٹلوں میں، کبھی یہاں اس دوست کے ساتھ چکر لگانا ہے۔ پھر اس کے بعد گھر پہنچے، اب بیوی تھک ماندی، اب وہ بھی تھک ماندہ، تھوڑا سا کچھ کھا لیا، یہ ہے کہ باہر ہی کھا کے چلے گئے، سو گئے، اور صبح میں فجر کی نماز بھی نہیں، 11-12 بجے تک یجمان سوتے رہے، اور پھر استنجا اور ضرورت سے فارغ ہو کے غسل کر کے کپڑے پہن کے پھر صاحب باہر نکل گئے، تو پھر رات کے 12 بجے نہ بچوں سے کوئی حال چال، نہ بچوں کے ساتھ وقت گزاری، نہ بیوی کے ساتھ وقت گزاری۔ کہاں کی محبت، کہاں کا معاشرہ؟ کیا یہی حسن معاشرت ہے؟ کیا میرے نبی کی تعلیمات یہی تھیں؟ ارے اللہ کے رسول علیہ السلام جا کے وقت گزارتے تھے اپنی ازواج کے ساتھ، کبھی حفصہ کے ساتھ، کبھی ام سلمہ کے ساتھ، کبھی صفیہ کے ساتھ، کبھی اما عائشہ کے ساتھ، ایک دن باری متعین کہ یہاں 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 یہاں۔ تھوڑی باتیں ہوتی، تھوڑے واقعات سناتے، زندگی گزارنے پہ کبھی ہنسی مذاق بھی ہو جاتی۔ ہاں، حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بچپن میں، اس لیے کہ چھوٹی عمر کی یہ تھی، آئی تھی نبی کی، اللہ رب ذوالجلال تعلیم دینا چاہتے تھے۔ اگر لڑکا کم عمر ہو اور لڑکی کی عمر زیادہ ہو، جیسے نبی کی عمر 25 برس اور اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 40 برس، اتنا ڈیفرنس نکاح ہو سکتا ہے؟ اللہ رب ذوالجلال نے شریعت بتانا چاہا کہ خود نبی کی عملی زندگی کے ذریعے، ارے اس میں تردد کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر لڑکا چھوٹی عمر کا ہے اور ایک لڑکی زیادہ عمر کی ہے، اب ان دونوں کے درمیان میں رشتہ قائم کرنا ہے، شریعت کے حساب سے کیا کچھ غلط ہے؟ کہا کچھ غلط نہیں ہے، لڑکا کم عمر ہے، لڑکی زیادہ عمر کی ہے، اور وہ رشتہ نبھا دیا جائے تو اچھا رشتہ ہو سکتا ہے، ان کے درمیان زندگی اچھی ہو سکتی ہے، جاؤ نکاح کرو۔ نبی نے شریعت بتا دیا، نبی نے کر کے بتا دیا۔ اور یہ دوسری جو ازواج تھی اما عائشہ کو چھوڑ کے، یہ سب کے سب بیوائیں تھی،
سب کے سب بیوہ، جی ہاں، دوسروں کے نکاح میں جا کے طلاق شدہ تھی یا شوہر وفات پا گئے تھے، ایسی بیوہ تھیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے نکاح کر کے بتایا کہ تمہارے معاشرے میں بیوہ ہو اور اگر تم اس کے ساتھ نکاح نہ کرتے ہو اور وہ زنا کے دہانے پہ پہنچ جائے تو اس کی لعنت تمہارے اوپر بھی آئے گی، معاشرے پہ آئے گی، قوم پہ آئے گی۔ بیوہ کو عیب والی سمجھ کے کہ اس کی چھوں بھی میری بیٹی پہ پڑی تو میری بیٹی کی زندگی برباد ہو جائے، اس لیے کہ بیوہ ہے، گھر نہ آئے۔ کیا کیا عقیدے ہم رکھ لیے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے بیوہ عورتوں سے نکاح کر کے امت کو بتایا کہ دیکھو میں نکاح کر رہا ہوں۔ اور کم عمر کی جو لڑکی ہے، لڑکا بڑی عمر کا ہے اور لڑکی کم عمر کی ہے تو کیا نکاح ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کر کے بتا دیا کہ نکاح ہو سکتا ہے، نکاح ہو سکتا ہے۔ چھوٹی عمر اما عائشہ کی، یہ گڑیوں سے کھیلنے کی عادت، اس لیے کہ بچپن میں بچے کھیلتے ہیں کہ خاص طور پہ جو لڑکیاں ہوتی ہیں وہ گڑیوں کے ساتھ ان کو کپڑے پہنانا یا یہ ہے کہ کھیلنا، اپنے دوستوں کو جما لینا، یہ ساری چیزیں بچپن میں ہوا کرتی ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اما عائشہ کو چھوڑ دیا کہ تمہاری یہ گڑیاں ہیں اور یہ سہیلیاں ہیں، اس کے ساتھ کھیل لو۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ تمہاری شادی ہو گئی ہے، کھیلنے کی عمر ہے، کھیلتی ہو، ابھی بھی بچی بنی ہوئی، اب تو دلہن بن گئی ہو۔ قربان جائیے میرے نبی کے تعلیمات پر آپ نے فرمایا عائشہ ہاں کھیل لو، مجھے کوئی گلہ نہیں، کوئی شکوہ نہیں۔ ایک طرف بیٹیوں کا خیال کہ عصر کے بعد حضرت بی بی فاطمہ تھی حیات تو ان کے گھر جاتے، ان کا حال پوچھتے، ان کا خیال رکھتے۔ کبھی علی اور فاطمہ کے درمیان اونچ نیچ ہو جاتی، لڑائی جھگڑے ہو جاتے، علی روٹ کے کہیں چلے جاتے، اپنے صحابہ میں سے کسی صحابی کو کہتے علی وہاں ہوں گے پکڑ کے لے کے آؤ، یہ جاتے درخت کے نیچے سوئے ہوئے ہوتے، علی پکڑ کے لے کے آتے، حضرت علی سے پوچھتے کیا قصہ، بڑی شکایت کرتے، یہ شکایت۔ اللہ کے رسول علیہ السلام ایک مرتبہ گھر میں درمیان میں سو گئے، ایک طرف بیٹی فاطمہ کو سلا دیا اور دوسری طرف علی کو سلا دیا اور کہا کہ میرا ہاتھ، بیٹی سے کہا اب تمہارا ہاتھ رکھو، علی سے کہا تمہارا ہاتھ رکھو، پھر بیٹی سے کہا تمہارا ہاتھ رکھو، پھر علی سے کہا تمہارا ہاتھ رکھو، پھر اس کے بعد اپنا ہاتھ رکھ کے کہا کہو علی مجھے اب کوئی شکایت نہیں ہے، جو کچھ جھگڑا تھا میں نے باہر چھوڑ کے آ گئے۔ بیٹی سے کہا بیٹی تم بھی کہو مجھ سے جو کچھ ہوا درگزر کر دو، معاف کر دو، علی تمہارے شوہر ہیں، معافی مانگ لینے سے تم چھوٹی نہیں ہو جاتی یا بڑی نہیں ہو جاتی، اس لیے کبھی ان چیزوں سے کترانا نہیں، محبت کے ساتھ رہنا، خلوص کے ساتھ رہنا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹیوں کے ساتھ بھی رشتہ کر کے دامادوں کو عزت بخشی اور بیٹی کو بھی عزت بخشی، بیویوں کے ساتھ نکاح کر کے بتایا کہ اس طرح رشتہ طے کیا جاتا ہے، زندگی گزر بسر کی جاتی ہے۔ لیکن آج امت ان ساری چیزوں کو چھوڑ دیا ہے۔ آج ہماری بیٹیاں ماشاءاللہ، اس لیے کہ فون کیا آیا، سوشل میڈیا کیا آیا، اس کی چکر میں ہماری بیٹیاں اپنی زندگیوں کو تباہ کرتی جا رہی ہیں۔ لیونگ ریلیشن شپ، مجھے پتہ ہی نہیں تھا پہلے یہ کیا ہے، یہ کیا بلا ہے۔ آج کل ہماری یہ نوجوان بچیاں، یہ نوجوان بچے، یہ حرام ہے، حرام ہونے کے باوجود اس غلط رشتے میں پڑ کے نہ اللہ کا ڈر ہے نہ اللہ کا خوف ہے، بس اس میں اپنی زندگیوں کو برباد کر رہے ہیں۔ کافی ڈے اس لیے بنا دیا کہ ایسی ملاقاتوں کے لیے ایک سینٹر بن جائے
کہ لڑکا بھی جا رہا ہے، لڑکی بھی جا رہی ہے، ایک کافی کا کپ لے لیا، گھنٹے گھنٹے وہاں گزار کے اپنا وقت برباد کر کے پھر اپنے گھر چلے جاتے ہیں۔ ماں سمجھتی ہے کہ اسکول جا کے آئی ہے، کالج جا کے آئی ہے، اور یہ بچی کافی ڈے میں اپنا پورا اسکول کا وقت لگا کے گھر واپس چلے جاتی ہے۔ اور ہمارے لڑکے بھی اسی طرح کافی ڈے میں یا اس طرح پارکوں میں جا کے نکاح سے پہلے غلط حرکتیں کر کے اپنی زندگیاں برباد کر لیتے ہیں۔ کیسے سمجھاؤں؟ یہ طریقہ نہیں ہے، یہ غلط طریقہ ہے۔ نکاح سے پہلے کسی کے ساتھ رشتہ قائم کر لینا زنا کہلاتا ہے، حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ میرے رب نے اس پر بڑی وعیدیں اور بڑی سزائیں سنائی ہیں۔ نبی کے زمانے میں بھی سزائیں دی گئی۔ جی ہاں، حضرات صحابہ کام جاتے تھے، تڑپ جاتے تھے۔ آج میرا یہ نوجوان کیوں سمجھتا نہیں؟ یہ میری نوجوان بیٹی، یہ میری بہنیں کیوں سمجھتی نہیں کہ یہ رشتہ اگر آپ نے کر لیا اور یہ رشتہ قائم کر لیا نکاح کے بغیر، یاد رکھیں یہ اللہ کی نافرمانی ہوگی، اللہ کا غضب اترے گا، نہیں تو اور کیا اترے گا۔ اللہ کی مار نہیں پڑے گی تو اور کیا پڑے گی۔ اللہ کو یہ مقصود نہیں ہے کہ ہم کروڑوں میں ہو جائیں اور اربوں میں ہو جائیں، مسلمان زیادہ ہو جائیں اور پورے غیر غلط کام کرتے رہیں۔ اللہ کو ایسے مسلمانوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ ایسے مسلمان ہو جیسے مسلمان بننے کے لیے میرے نبی نے بتایا ہے، میرے نبی نے سکھایا ہے، میرے نبی نے تعلیم دی ہے۔ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا نے نوجوان بیٹیوں کے لیے اور اماں عائشہ نے نوجوان لڑکیوں کے لیے اپنی زندگی کا طور طریقہ بتا دیا کہ رہنا ہو تو کیسے رہنا ہے، اگر بیوی بن کے رہنا ہے تو کیسے رہنا ہے۔ باوجود اس کے یہ سارے مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ ہماری نوجوان نسل برباد ہو کے رہ جاتی ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے ماں باپ اپنی بیٹی کو میرے پاس لے کے آئے، 4 مہینے ہوئے تھے نکاح ہو کے۔ کہا بچی نے، ایک طرف میرا شوہر بھی مجھے مارنا شروع کرتا ہے، اب اس کا ساتھ دینے کے لیے اس کی ماں بھی آ جاتی ہے، اب کچھ وقت گزر جاتا ہے اس کا، میرا سسرا بھی آ جاتا ہے، اس لڑکے کا باپ بھی آ جاتا ہے۔ اب یہ کمی پوری نہیں ہو پاتی کہ اس کی بہنیں بھی کود پڑتی ہیں میدان میں، سب مل کر میری پٹائی کرتے ہیں۔ میری جان کو خطرہ ہے، اب میں جاؤں تو شاید میری جان چلے جائے گی، اس لیے مجھے یہاں سے بچا دیجئے، یہاں سے میری جان چھڑا دیجئے۔ میں پھر اس گھر میں جا کے اپنی جان گنوانا نہیں چاہتی۔ میرے ماں باپ ہیں، ماں بھی رو رہی ہے، باپ بھی رو رہا ہے۔ بچی کے ان حالات کو سن کے ماں بھی رو رہی ہے، باپ بھی رو رہی ہے، باپ بھی رو رہا ہے۔ کہ یہی معاشرہ دیا میرے نبی نے؟ کہ یہی طریقہ سکھایا میرے نبی نے؟ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ یہ جو چل رہا ہے کہ کیا ہم اپنے گھر میں لے کے آئیں ایک لڑکی کو، ایک بچی کو، اور اس کے ساتھ ہم غلط کام کریں، یا کبھی کبھار لڑکے کے ساتھ غلطیاں ہو جاتی ہیں کہ لڑکی اتنی جذبے میں آ جاتی ہے، غلط راستے پہ چلے جاتی ہے، شوہر کا کوئی پاس و لحاظ نہیں، شوہر کا کوئی ادب نہیں، اسے مارنا الٹا لڑکی شروع کر دیتی ہے۔ اس طرح کے بھی واقعات میرے سامنے آئے ہیں۔ یہ مارنا، یہ لڑائی جھگڑے، یہ عزت آبرو کو نیلام کرنا، کیا یہی طریقہ ہے میرے نبی کا؟ اسی لیے رشتے کیے جاتے ہیں، اسی لیے بچی کو پالا جاتا ہے، بچے کی پرورش کی جاتی ہے؟ نہ، میرے نبی کی تعلیمات کو پڑھیں، اسے سمجھیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے خسر کا درجہ کیا ہے، ساس کا درجہ کیا ہے، ماں کا درجہ کیا ہے، باپ کا درجہ کیا ہے، بھائیوں کا درجہ کیا ہے، اور اسی طرح دوسری جو ننند ہوتی ہیں ان کا درجہ کیا ہے، یہ سارے رشتوں کے درجے میرے نبی نے بیان کر دیے ہیں۔ لیکن اگر ہم ایک دوسرے کو اوپر فوقیت دینا شروع کر دیں، جب جا کے خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر ہر درجے کو اس کا درجہ دے دیں تو انشاءاللہ یقین مانیے کہ ہمارے یہ گھر جنت نما بن جائیں گے، محبت کے آماج کا بن جائیں گے۔ اللہ کرے کہ اللہ رب ذوالجلال
ہمارے اس معاشرے میں نبی کے حسن معاشرت کو اخذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، لینے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، غیر غلط طریقے سے رشتے ہمارے آگے بڑھانے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، بغیر نکاح کے لڑکا لڑکی حدود کو پار کریں، اللہ ان ساری واحیات قسم کی چیزوں سے ایک ایک لڑکے کی ایک ایک لڑکی کی حفاظت فرمائے۔ محترم حاضرین باتمکین، اللہ کا شکر ہے کہ ماشاءاللہ کئی سالوں سے ہمارے یہاں نکاحوں کا انتظام ہوتا آ رہا ہے۔ میں نے ایسے ہی پوچھ لیا ہمارے مولانا سے جو یہ سارے نظام کرتے ہیں کہ اب تک کتنے رشتے یہاں جامع مسجد میں منعقد ہوئے ہیں، ہمارے ان احباب نے کیا ہے، تو انہوں نے کہا 770 2010 سے لے کے اب تک 770 رشتے یہاں سے ہوئے ہیں۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ صرف یہاں ہم شادیاں کر کے بھیج دی، یہ مقصد نہیں ہے، اسے ایک تحریک بنانا تھا۔ اللہ کا شکر ہے مختلف ادارے آگے بڑھ کر یہ کام انجام دے رہے ہیں، اور اسی طرح ہمارے بہت سارے مالدار احباب اگر ان کے یہاں بیٹی کا یا بیٹے کا نکاح ہے تو اس موقع پر بھی ہمارے ان غریب بھائی بہنوں کی نکاحوں کا انتظام کرتے آ رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ جہاں یہ ارادے کر رہے ہیں کہ ان بچیوں کے گھر آباد ہو جائے، خوشیوں کی جگہ بن جائے اور اچھی پاکیزہ زندگی گزارے، وہیں ہمارے ان مالدار احباب کے گھروں میں بھی ان کی بیٹیاں، ان کے بچے اور ان کی بہو یہ سارے اچھے پاکیزہ زندگی گزارنے والے بن جائیں، خوشگوار ماحول ملے۔ اللہ اچھی زندگی گزر بسر کرنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے بہت سارے احباب جن کے ابھی گھر میں نکاح نہیں ہوا ہے، بچی جوان ہو گئی ہے، کوشش ہو رہی ہے، وہ احباب بھی لا کے میرے پاس رقم جمع کرتے ہیں، مولانا میری بچی کا نکاح نہیں ہو رہا ہے، آپ ذرا دعا کروا دیں یا دعا کریں تاکہ میری بچی کا نکاح اچھی جگہ ہو جائے، اس کا گھر آباد ہو جائے۔ باپ بھی فکر کر رہا ہے، ماں بھی فکر کر رہی ہے۔ اللہ کرے کہ اللہ یہ جو فکریں لے کے ہماری قوم کے احباب سامنے آ کے یہ رشتے طے کر رہے ہیں اور رشتے کر رہے ہیں، اللہ ان سب رشتوں میں خوب محبت، مودت، رحمت پیدا فرمائے۔ ماشاءاللہ ہمارے یہاں جامع مسجد کے زیر سایہ اسکول بھی چل رہا ہے، ITI بھی چل رہا ہے، یہاں دینی ماحول میں بچیوں کی تعلیم کا نظام ہو رہا ہے۔ کبھی کبھار کچھ واقعہ بھی پیش آئے تو اسے کنٹرول کرنے کی اور اسے حل کرنے کی جامع مسجد ٹرسٹ پوری کوشش کر رہا ہے تاکہ امت کی یہ بیٹیاں صحیح راستے پہ رہیں، غلط راستے پہ نہ جائیں، ان کی زندگیاں ایمان کے ساتھ، دین پہ استقامت کے ساتھ آگے بڑھے، اخلاق کے زیور سے یہ آراستہ ہو جائیں، اس کی صحیح ہو رہی ہے، کوششیں ہو رہی ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ ایک حد تک اللہ ہمارے لیے کامیابی بھی عطا فرما رہے ہیں۔ ایسے ہی ہمارے پاس ڈپلوما کورسز ہے، NCPUL کی جانب سے مجلس ملیہ اسلامیہ جو چلا رہا ہے، کمپیوٹر سینٹر کی ٹریننگ بھی یہاں دی جا رہی ہے۔ ہماری بیٹیاں اگر بڑی عمر کی ہو گئی ہوں، تھوڑا سا کمپیوٹر سیکھ کے اگر ضرورت پیش آئے تو گھر میں بیٹھ کے ہی حلال کمائی کرنا ہو تو ان کے لیے آسان ہو گیا ہے۔ آج کے زمانے میں بہت سارے ایسے جاب ہیں، گھر میں ہی بیٹھ کے انجام دیں تو اس کے بعد اس کی کمائی اکاؤنٹ میں آ کے پڑ جاتی ہے، آفس کو بھی جانے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ اس لیے ٹرسٹ نے یہ سوچا کہ ہماری ان بچیوں کو اس طرح کی تھوڑی سی ٹریننگ دے دیں ڈپلوما کورسز کی، تو ہمارے یہاں NCPUL کے ذریعے ان کورسز کا بھی انتظام کیا گیا ہے۔ آپ آئیں، اپنی بیٹیوں کو بھیجیں اور دیکھیں اور سکھائیں تاکہ ہماری بچیاں اگر ان کو ضرورت پیش آئے تو یہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ معاشرے کا ہر فرد اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائے، کبھی یہ مانگنا یہ نہ کرے بلکہ دینے والے بن جائیں۔ اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ پوری کوشش ماشاءاللہ آپ کے تعاون سے ہو رہا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ بن مٹھیاں ہماری ان چادروں میں ڈال کے جاتے ہیں اور ہمارا تعاون کرتے ہیں، ہمارا ساتھ دیتے ہیں۔ اللہ آپ کے دینے کو قبول فرما کر ہماری اولاد و آفاق کی حفاظت فرمائے۔
جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو قرض میں مبتلا ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کی شکلیں و صورتیں پیدا فرمائے، جو مرحومین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تمام مرحومین کی بھرپور مغفرت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، صدق الله مولانا العظیم۔ بزرگان محترم، اللہ رب ذوالجلال نے جہاں اپنی قدرت کا مظاہرہ فرمایا اور اپنی تخلیق کی بڑی بڑی نشانیاں بیان فرمائی، جس میں آسمان کو بنایا، کہا کہ یہ میری بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، پہاڑ کو بنایا، کہا کہ یہ میری بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اسی طرح اللہ نے بادل بنایا، اس سے بارش برسایا، کہا کہ یہ میری قدرت کی نشانی ہے، اور اسی طرح چاند، سورج، ستارے، سیارات، کہکشاں، یہ سب بنا کے اللہ نے بتایا، ذکر کیا کہ یہ قدرت کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں۔ اسی طرح اللہ رب ذوالجلال نے بیوی کے اس رشتے کو بنا کے پیدا کر کے اپنی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی بیان فرمایا۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ کی قدرت کی نشانی